والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 162 اور 164، آیت نمبر ہے 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینما تکون، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم، اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، بروج قلعہ، مشیدہ مضبوط۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہٰذِہِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، یقولو ہٰذِہِ، تو وہ کہتے تھے یہ مصیبت من عندک، تیری طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، قوم کا کیا حال ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں ہے قریب کہ وہ بات کو سمجھیں، تو بات کو سمجھنے کے وہ قریب بھی نہیں آتے، اس قوم کا کیا حال ہو گیا۔ بات ہو رہی تھی جہاد کی، جہاد کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا ہے۔ جو بندہ موت سے ڈرتا ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ جو موت سے ڈر کر گھر بیٹھ جائے، میں جہاد پہ نہیں جاؤں گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کیا ہے۔ اگر گھروں میں بیٹھ جاؤ، قلعوں میں چھپ جاؤ، موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی۔ ایسا تو ہوگا نہیں کہ میدان جہاد میں نہ جائیں اور موت سے بچ جائیں، موت سے نہیں بچو گے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر موت سے بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکو گے، نہیں بھاگ سکو، وہ تمہیں پکڑ لے گی۔ بندہ کام پہ جاتا ہے، شام کو واپس نہیں آتا، اپنی دکان پہ جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ بلکہ عربی کتابوں کے اندر ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، ایک ملا آتا کشتی باندھ، اس کی کشتی میں ایک بندہ سوار ہو گیا۔ اب اس بندے نے ملا سے پوچھا، کشتی باندھ سے پوچھا، ہاں بھی تیرا دادا کیسے فوت ہوا؟ کہنے لگا کشتی چلاتا تھا، ڈوب کے فوت ہو گیا۔ پوچھا تیرا باپ کیسے فوت ہوا؟ کہنے لگا باپ بھی کشتی چلاتا تھا، فوت ہو گیا ڈوب کے۔ وہ آدمی اس ملا کو، کشتی باندھ کو کہنے لگا تیری عقل تو مجھے حیرت آ رہی ہے، تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا کشتی چلاتے ہوئے ڈوب کر مرے اور تو پھر کشتی چلا رہا ہے، کشتی چھوڑ دے، سارے ڈوب کے مر رہے ہیں۔ وہ آگے سے اس ملا نے اس آدمی کو کہا، ہم ماتوا بأجلہم وأنا أعيش برزقي، وہ فوت ہوئے ہیں اپنے موت کے مقررہ وقت پہ اور میں تو اپنا رزق کما رہا ہوں۔ پھر آگے سے اس نے کہا، اچھا مجھے یہ بتلا، تیرا باپ دادا تو فوت ہو گیا، کیسے فوت ہوا؟ دادا فوت ہوا گھر میں بستر میں، باپ کیسے فوت ہوا؟ کہتا وہ بھی گھر میں بستر میں۔ تو کہتا ہے تیری عقل پر بھی حیرت ہے، تو ابھی بستر پر سوتا ہے۔
اور تیرا باپ دادا بستر میں فوت ہوا ہے تو اب بھی بستر پر سوتا ہے، تجھے بھی عقل کرنی چاہیے، بستر چھوڑ دے۔ تو موت نہ وقت دیکھتی ہے نہ جگہ دیکھتی ہے، جب اس کا وقت مقرر ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے۔ بندہ نکلتا ہے ابھی میں آیا، باہر حادثہ ہو جاتا ہے، بس ابھی 2 منٹ میں آیا۔ وہ رمضان کا ہی واقعہ، بیچارہ وہ افطاری لینے باہر گیا، ڈور پھیر کے بندہ موت ہو گیا۔ بندہ کہتا میں ابھی سامان لے کر آیا، واپس نہیں آتا۔ تو موت کی جو وقت اور جگہ متعین ہے وہ اس پر آ جاتی ہے، وقت مقررہ ہے اس پر آتی ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، جب اس کا کتاب معجل ہوگا وہ آ جائے گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس مریض کو لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، 4 دن کی زندگی ہے، بندہ سال ہر سال زندہ رہتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے بیسیوں واقعات ہیں۔ اصحاب اخدود کا ایک واقعہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ ایک بادشاہ پورا اپنی پوری فوج کے ساتھ ایک بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن قتل نہیں کر سکا۔ اس نے بحری ساری فوج بھیجی، جاؤ اس بچے کو ڈبو دو۔ اللہ نے پوری فوج ڈبو دی، بچہ پھر واپس آیا۔ تفصیل کے ساتھ آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہوا ہے، احادیث کے اندر موجود۔ اس بچے کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے، پہاڑ سے نیچے گرا کے مار دینا۔ اللہ نے پہاڑ ہلایا، سارے فوجی مر گئے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے احادیث کے اندر، جس کی زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں، کوئی کسی کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا۔ ہاں ذریعہ بن سکتا ہے، اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، ذریعہ بندہ بن سکتا ہے، لیکن موت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ مارنا چاہے، پوری فوج ایک بندے کو مارنے پہ آ جائے تو نہیں مار سکتی۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر اگر کسی کو زندگی دینے پہ آ جائیں، اللہ نے موت لکھی ہو تو ڈاکٹر زندگی نہیں دے سکتے۔ باقی محترم بھائیوں، سارے اسباب بنتے ہیں، میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں نہ کرتا تو فلاں نہ ہوتا، وقت پہ لے جاتا شاید بچ جاتا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سانس جتنے لکھے ہیں بندہ اتنے لے کر آتا ہے۔ تو بہرحال موت کا وقت مقرر ہے، ہمیں سوچنا، بندے سوچتے نہیں ہیں ابھی نوجوان ہوں، ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی گھر بنانا ہے، پھر بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر مسجد سنبھالوں گا، مسجد میں جایا کروں گا تو توبہ استغفار کر لوں گا۔ ہماری زندگی کی یہ پلاننگ ہے، موت آتی ہے ساری پلانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں وہ حدیث سنی ہوگی، ابھی قبر بننے میں دیر تھی، آپ نے لوگوں کو بٹھا لیا، لکیریں کھینچی، ایک گول دائرہ کھینچا، ایک لکیر باہر کو نکال دی، فرمایا بندے کی امیدیں تو بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، یہ موت آ کر ساری امیدیں توڑ دیتی ہے۔ ابھی سوچ رہا ہے بچوں کی شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا، موت آتی ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، قل متاع الدنیا قلیل، کل کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ہر چیز قلیل ہے۔ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کا بھروسہ نہیں ہوتا، تو زندگی بھی دنیا کی ہے، یہ بھی قلیل ہے، اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، زیادہ دیر تک رہے گی۔ تو فرمایا موت سے ڈر کر جہاد چھوڑو گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، بولڈ پروف گاڑیوں میں چلے جاؤ، بے نظیر کو موت بولڈ پروف گاڑی میں آ گئی تھی، تو جہاں بھی چلے جاؤ وہاں پہ موت آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں منافقین کی یا بعض یہودیوں کی۔ مدینہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو جب کوئی نعمت ملتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب انہیں کوئی سزا ملتی تھی، کوئی عذاب آتا تھا، کوئی مصیبت آتی تھی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں یہ تیری طرف سے آئی ہے۔ جب سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو مدینہ میں آیا ہے، ہم پر مصیبتیں بہت آ رہی ہیں، پریشانیاں بہت آ رہی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ جملے ان کے نہیں ہیں، آج تقریباً ہر بندے کا یہ جملہ بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تیری وجہ سے میرا یہ نقصان ہو، تیری وجہ سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل کل من عند اللہ، سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تیری وجہ سے ہوا ہے، قرآن کہتا ہے تیری میری نہیں ہے، کل کل من عند اللہ، سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرعون نے جملہ بولا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اے موسیٰ تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے۔
اصل میں ہوتا یہ ہے، بندہ برائی کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر ایک سمجھانے والا آتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، بندہ پھر نہیں سمجھتا، پھر اللہ پکڑ لیتے۔ اب بندہ کہتا نہیں تیری سمجھانے کی وجہ سے مجھ پر عذاب آیا، عذاب اس کے سمجھانے کی وجہ سے نہیں آیا، تیرے گناہ کی وجہ سے آیا، تیرے اپنے ہاتھ کی وجہ سے آیا، اپنے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے آیا۔ سمجھانے والے نے تو بات سمجھائی، بھائی کام چھوڑ دیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، باز نہیں آیا، الٹا جب عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، تو موسیٰ کو کہتا ہے علیہ السلام تیری وجہ سے آیا، تو ان کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ تو کل من عند اللہ، یہ بات پلے باندھ لیں، سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی بندہ منحوس نہیں ہے، صبح صبح ادھار دینا منحوس نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے۔ ہاں بندے کی اپنی مرضی ہے، بندہ کام کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن کسی کو منحوس نہیں سمجھنا۔ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، یہ سادہ سی بات لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، اچھائی بھی اللہ کے ہاتھ میں، برائی بھی بطور عذاب یا بطور آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ سادہ سا کلیہ ہے، کل من عند اللہ، سارا کچھ اللہ کی طرف سے۔ لوگوں کو یہ سادی سی بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکادون یفقہون حدیثا، بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بندہ منحوس نہیں ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے زندگی کا سوال کریں، خیر والی زندگی کا، اور اچھی موت کا سوال بھی اللہ سے کریں۔ اللہ جب چاہے گا موت آئے گی، اللہ جب چاہے گا زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔